رانا صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستانی سیاستدانوں کے کردار کو دیکھا جائے، پوری دنیا کے حکمرانوں کے کردار کو دیکھا جائے، نیشنز کو دیکھا جائے، تو کیا لگتا ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ معصوم کہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے آج آپ نے پروگرام کا آغاز اس چیز سے شروع کیا جس کی ضرورت تھی، جس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت تھی۔ سیاست پہ روزانہ بات ہوتی ہے، باقی صحافت سب کچھ چل رہا ہے، لیکن میں آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہمارے پاکستانی امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا آج مسلمان زندہ ہے؟ کیا امت مسلمہ زندہ ہے؟ کیا امت مسلمہ کے ضمیر زندہ ہیں؟ کیا امت مسلمہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی حقدار ہے؟ آپ دیکھیں ان معصوم بچوں کے لاشیں دیکھیں، آپ نے ان عورتوں کی لاشوں کو دیکھا، آپ نے کٹے ہوئے جسموں کو دیکھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم مل کر تصویر بنواتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم جلسے جلوس کرتے ہیں۔ کیا جلسے جلوسوں سے غزہ کے شہداء کی قربانیاں جو ہیں ان کو تقویت مل جائے گی؟ کیا جلسے جلوسوں سے ہم یہ جواب دے لیں گے؟ اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی؟ آج کہا گیا کہ فلسطین پر، غزہ پر ایٹم بم گرایا جائے گا، اور ہم مسلمان صرف بیانات جاری کرنے تک موجود ہیں، صرف بیانات تک ہیں۔ کیا ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں؟ کیا مسلم ممالک کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ کیا مسلم ممالک جواب نہیں دے سکتے؟ اگر اسرائیل کے ساتھ سارے ملک، وہ تمام غیر ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں جو اس کے سپورٹر ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم اکٹھے ہونے کے باوجود بھی اکٹھے نہیں ہیں، ہم جواب دینے کے باوجود بھی جواب نہیں دے رہے، ہماری زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ امت مسلمہ، امت مسلمہ، امت مسلمہ۔ کیا امت مسلمہ زندہ ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ کدھر گئی امت مسلمہ؟ کیوں نہیں بول رہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے ہم کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم رونا آتا ہے ان لاشوں کو دیکھ کر۔ پھر مجھے غزہ سے لوگوں کی ان آوازوں کو سن کر جو پکار رہی ہیں، جو سوال کر رہی ہیں کہ ہم جس جنگ کو لڑ رہے ہیں، ہمارے بچے جس پہ شہید ہو رہے ہیں، جس میں عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بڑے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ جنگ صرف غزہ کی جنگ ہے؟ کیا وہ جنگ صرف فلسطین کی جنگ ہے؟ کیا وہ جنگ عالم اسلام کی جنگ نہیں؟ کیا اس میں تمام عالم اسلام کو حصہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے آواز صرف ایک دن بلند ہوگی؟ کیا ہمارے لیے صرف ٹویٹر پہ پیغام چلے گا؟ کیا ہمارے لیے صرف ایک جلسہ ہوگا؟ آج فیصلہ کر لینا، آج سرکاری سطح پہ فیصلے ہونے چاہیے تمام مسلم ممالک کے اندر کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی مصنوعات کو اپنے ممالک میں نہیں بکنے دینا، بند کرنی ہے تمام چیزیں۔ تو میں دیکھتا ہوں یہ جنگ، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہتھیار اٹھا لے، ہتھیار اٹھانے جو کے قابل تو ہم ہیں ہی نہیں ہیں امت مسلمہ ہتھیار اٹھانے کے قابل۔ وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں جنہوں نے آج بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ کہاں گئے ہیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ اشارتاً انہیں کہتا ہوں کہ جو کہتے تھے ہم اسلام کے دائی ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھائے اسلام کے لیے ہے، تو اب انہیں یہاں پہ یہ ظلم ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ اب وہ کدھر گئے ہیں؟ اب انہیں بولنا چاہیے امت مسلمہ کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم مسلم ممالک اپنے ممالک کے اندر سرکاری طور پر تو ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، غزہ کے لوگ زندہ ہیں، غزہ میں مرنے والے، شہید ہونے والے بھی زندہ ہیں، اور ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں۔ کم از کم ہم زندہ نہیں ہیں، اس پرفتن دور کے اندر
مولانا فضل الرحمان اور سینیٹر مشتاق احمد کو تو میں سراہتا ہوں کہ چلیں کچھ اور نہ صحیح، جا کے ان کی داد رسی کے لیے ان کے اندر تو موجود ہے. تو یہ باقی کدھر ہیں؟ باقی جو ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل تنظیمیں کہاں ہیں؟ کیا اقوام متحدہ جو ہے اس کا کردار اگر کوئی نہیں مانتا تو ختم کر دیں؟ OIC کا کردار نہیں مانتے تو ختم کر دیں. پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ انٹرنیشنل تنظیمیں خود کہہ رہی ہیں، صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں صحافیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ حملے ہو رہے ہیں، ہسپتال محفوظ نہیں ہے، ایٹم بم گرانے کی بات ہوتی ہے. کسی مسلم ملک نے یہ کہا ہوتا تو اب تک پابندیاں لگ گئی ہوتی، اب تک آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہوتی. اس پر کیوں نہیں آوازیں اٹھ رہی؟ بالکل میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو بالکل سلوٹ ہے جماعت اسلامی کے سینیٹرز کو، لیکن باقی کہاں ہے؟ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ زندہ ہیں صرف وہ لوگ زندہ ہیں جو آج غزہ میں، فلسطین میں جنگ لڑ رہے ہیں. کس کی یہ جنگ ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہماری قبلہ اول کی جنگ ہے، ہماری یہ جنگ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر کر رہے ہیں وہ، اور ہم مردہ ہو چکے ہیں. یاسر ہمیں مان لینا چاہیے، امت مسلمہ مر چکی ہے، اندر سے مر چکی ہے. زندہ ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ زندہ ہیں بات کر رہے ہیں. زندہ وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر بھی زندہ ہوتا ہے. زندہ وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہو کہ میں نے روز آخرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میں نے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خاطر یہ کیا. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ اس نے اپنی بخشش کروانی ہے تو اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے سے تو اچھے امریکن سینیٹرز ہی ہیں. امریکن حکومت کا کردار جو مرضی ہو، لیکن وہاں پہ اگر کسی کی سوچ مثبت ہے تو وہ حق ادا کرتا ہے. ان کے سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں کہ فلسطینی بچے بھی اتنے ہی عام ہیں جتنے آپ کے نزدیک اسرائیلی بچے ہیں. درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو دکھا رہا ہے، جو دوگلی پالیسی کی جا رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنا ہوگا، اس کو بھی اصل آئینہ دکھانا ہوگا. کیوں نہیں دکھا رہے وہ لاشیں؟ کیوں نہیں دکھا رہے وہ کٹے ہوئے جسم؟ کیوں نہیں دکھا رہے ان معصوم بچے کہ قبریں کم پڑ گئی ہیں، جگہیں کم پڑ گئی ہیں، کس طرح دفنایا جائے؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، ہسپتال محفوظ نہیں ہے، خیمے محفوظ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے. لیکن کچھ کہا اور چاہ رہا ہے. اب ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں.